حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے، وہ کس کے بیٹے تھے، اللہ تعالی نے اسے اتنا حسن کیوں عطا کیا، آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سا خواب دیکھا، اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے پیار کیوں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے اسے یہ کیوں بتایا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈال دیا، کنویں میں اتنا پانی زیادہ تھا، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح سے بچ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے لوگوں نے کنویں سے نکالا اور اس کے بعد کس بازار میں بیچ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہاں پر پرورش کی، اور اس کے علاوہ زلیخا کا فریب کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کیوں اور کتنے سال قید میں رہے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی کس طرح سے ملی، آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سے ملنے کیوں گئے، آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام ایک قیدی سے کیسے پورے مصر کے بادشاہ بن گئے، آخرکار اتنے لمبے سفر کی مسافت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کیسے ملے، اور سب بھائی اور باپ پھر اکٹھے کیسے رہنے لگے۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اس کی ویڈیو کے اندر اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اور 11 بھائی تھے، جن کے اندر ایک بنیامین بھی شامل تھا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، جبکہ دوسرے بھائی متے تھے، یعنی سکے بھائی نہیں تھے، یعنی ان کی والدہ اور تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اسے 11 ستارے اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے باپ کو سنائے۔ جیسے ہی اس کے باپ نے یہ خواب سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ منع کیا کہ تم یہ خواب کبھی اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کو یہ خواب نہ بتایا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ رہنے لگے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کو اللہ تعالی نبوت عطا فرمائے گا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد کی محبت خاصی گہری ہوتی چلی گئی۔ یہ محبت ان کے بھائیوں سے یہ برداشت نہ ہو سکی، انہوں نے پلان بنایا کہ کسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ رستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ باپ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، ہم پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے تمام بھائیوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جائیں۔ جب ہم بکریاں چرا رہے ہوں گے اور لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے باپ کو سے اجازت لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب وہ بکریاں چرا رہے تھے اور لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے تو انہوں نے سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جا رہے تھے تو اس کے اندر بہت زیادہ پانی تھا، عام طور پر تو ایک بچہ اس کے اندر ڈوب جاتا، لیکن اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کافی خاصی کرم نوازی کی۔ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ کنویں کے اندر نیچے پر کرو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی تک پہنچنے سے پہلے اوپر ہی روک لو۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جبرائیل کے پر اس کنویں میں رکے رہے، پانی کے اندر نہیں گئے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام موت سے بچ گئے۔ اس کے بعد وہاں پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پانی نکالنے کی غرض سے اس کنویں کے اندر ڈول لٹکایا۔ جب کنویں کے اندر ڈول لٹکایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے، اور جب انہوں نے ڈول باہر نکالا تو ایک خوبصورت اور نہایت بہت اچھا بچہ باہر آیا، جو کہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا، اور اس کا حسن بھی لوگوں کو پاگل کرنے والا۔ لوگ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور انہیں وہ بڑے نفع کا سودا مل گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ساتھ لے جائیں گے اور اسے مصر کے بازار میں بیچ دیں گے، اس سے ہمیں کافی خاصا نفع ملے گا۔ لہذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔
انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی نفع کا سودا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا جائے، لہذا انہوں نے دنیاوی دولت کو دیکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر لے گئے اور وہاں جا کر انہیں سیل کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی طور پر انتہائی خوبصورت تھے، تو اس لیے وہ مہنگے داموں میں بک گئے، اور اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے ساتھ لے گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط ارادہ رکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت کا رواج تھا کہ دروازوں کے اندر دروازے ہوتے تھے اور کمروں کے اندر کمرے ہوتے تھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر لے گئی اور اس کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور اسے کہا کہ میں یہ غلط ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتا۔ تو زلیخا نے کہا کہ میں نے 7-8 دروازے لگوائے ہیں، تم بھاگ کر کیسے جاؤ گے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ مجھے ضرور ان دروازوں سے گزار دے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بچ کر دوڑے اور تو دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ حضرت زلیخا بڑی پریشان ہوئی اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کو پکڑا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ زلیخا کا میاں باہر سے گزر رہا ہے۔ تو زلیخا نے اپنا درد چھپانے کے لیے اور اپنی مکاری کو چھپانے کے لیے اس سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط ارادہ رکھا ہے۔ تو اس وقت فیصلہ ہوا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصور ہے۔ لہذا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے۔ لیکن وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس قید کے اندر قید گزارنے لگے، جس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے۔ اس جیل کے اندر 2 قیدی موجود تھے، جن کو خواب آیا، اور ایک نے خواب سنایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مٹکے بھر بھر کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے بتایا کہ میرے سر سے پر ٹوکری پھلوں کی بھری ہوئی ہے اور اوپر سے کوے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ تعبیر بتائی کہ جو شخص مٹکے بھر بھر کے پانی پلا رہا ہے تو وہ یہاں سے رہا ہو جائے گا، اور وہ بادشاہ کا قاصد مقرر ہوگا اور وہ اسے شراب پلائے گا، اور جس شخص کے سر پر پھلوں کی ٹوکری ہے وہ پھانسی کی کاٹ اتر جائے گا اور اسے کوے نوچ کر کھائیں گے۔ خواب کی تعبیر سچ ہوئی اور بالکل اسی طرح سے ہوا۔ جس شخص کے سر سے کوے کھا رہے تھے وہ پھانسی کی کاٹ اتر گیا، اور دوسرا رہا ہو کر بادشاہ کا خاص قاصد مقرر ہو گیا اور بادشاہ کو شراب پلانے لگا۔ ایک دن بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 بڑی گائے ہیں اور 7 چھوٹی گائے، اور اس کے ساتھ 7 گوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ تو اس نے یہ خواب اپنے لوگوں کو بتایا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ تو اس نے کہا کہ میں جیل جاتا ہوں، وہاں پر ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، جو کہ تعبیر بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ وقت کے بادشاہ نے اسے کہا کہ اسے وہاں سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جب پاس لے آئے اور خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے 7 سال خوب بارش ہوگی اور خوب غلہ اور اناج پیدا ہوگا، اور دوسرے 7 سال خشک سالی کے ہوں گے۔ جو سال بارش کے ہوں گے اس سال غلہ سٹور کر لینا، اور اگلے 7 سال آسانی سے گزر جائیں گے۔ تو اس بادشاہ نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو غلے کا وزیر بنا دیا اور ان سے کہا کہ آپ غلے کو اپنے طریقے سے سٹور کر لو تاکہ اگلے سال بآسانی گزر سکے۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام غلے کے وزیر اور مشیر بن گئے اور سردار بن گئے، اور تمام غلے کو 7 سال کے لیے سٹور کر لیا اور اگلے 7 سال کے لیے خشک سالی میں محفوظ رکھ لیا۔ جب خشک سالی آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں سے غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے، جو کہ کنعان کے رہائشی تھے، اور مصر ایک قافلے کے ذریعے پہنچے تھے۔ جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور ان کی خاصی خاطر تواضع کی اور انہیں غلہ دے کر بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر اگلی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا۔
اگر اسے ساتھ نہیں لے کر آؤ گے تو آپ کو غلہ نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے جب بھائی واپس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پہلے آپ نے یوسف کو بھی ضائع کر دیا اور اسے میری آنکھوں سے دور کر دیا، اب بنیامین کو میں آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ جب معاملہ صحیح نہیں ہوا اور بھوک سے لوگ مرنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ غلہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ جب تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان لیا اور اس نے اپنے پاس بٹھا لیا اور تمام لوگوں کو غلہ تول کر دے دیا، لیکن حضرت بنیامین علیہ السلام کے تھیلے میں ایک گلاس یا پھر پیالہ رکھ دیا۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قاصدوں اور فوجیوں کے ذریعے رستے میں روک دیا اور انہیں کہا کہ آپ نے چوری کی ہے۔ لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو چوری نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو ہم آپ کی تلاشی لیں گے، جس کے تھیلے سے چوری کا سامان نکلا اسے ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ جب یہ بات سنی تو وہ گھبرا گئے، انہیں کہا کہ شاید حضرت بنیامین علیہ السلام کے تھیلے سے چوری کا سامان نکلے، اگر سامان نکلا تو ابو جان ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ چھوڑ کر آ گئے، اب بنیامین کو۔ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلے سے گلاس یا پھر وہ پیالہ نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ بنیامین کو اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس طرح سے ناانصافی نہیں کر سکتا، جس کے تھیلے سے یہ سامان نکلا ہے میں اسے ہی رکھوں گا۔ جب انہوں نے منت سماجت اور گریہ زاری کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں سارا ماجرا بتایا اور اپنا کرتا دیا کہ جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دینا، جو کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی یاد میں رو رو کر نبینا ہو گئے تھے۔ جب وہ لوگ لے کر وہاں سے کرتا روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا کہ آج مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بڑھاپے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے سارا ماجرا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا اور کرتا دیا کہ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے لگاؤ، جس سے آپ کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اپنی آنکھوں سے لگایا تو آپ کی بینائی ٹھیک ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کو مصر بلا لیا۔ جب وہ مصر آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تب تک وقت کے بادشاہ بن چکے تھے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ چاند ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ وہ چاند حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور جو ستارے تھے وہ اس کے بھائی تھے۔ کیوں وہ تمام لوگ اکٹھے رہنے لگے اور بڑے مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ یہ تمام واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی سورت حضرت یوسف سے لیا گیا ہے، یعنی سورت یوسف سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لیا گیا ہے، جس کی تشریح اور تفسیر میں نے کر کے بتائی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اس کے معذرت خواہ ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کمنٹ کر کے ہماری اصلاح ضرور کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ والسلام۔ ہم آپ کے بہت ہی مشکور اور مہربان ہیں۔